صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد هممت ان آمر بالصلاة فتقام ثم اخالف الى منازل قوم لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز و مکرم و محترم سامعین کرام، آج میں نے آپ تمام کی خدمت میں جس حدیث پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے یہ ارادہ کیا کہ لوگوں کو نماز کا حکم دوں، اور جب نماز کھڑی ہو جائے تو ان کے گھروں کو جا کر جو نماز میں شریک نہ ہوئے ان کے گھروں کو جلا دوں. اللہ اکبر. محترم سامعین کرام، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ لوگوں کو نماز کے لیے حکم دوں، پھر جب نماز کھڑی ہو جائے تو ان لوگوں کے گھر جاؤں جو نماز میں شریک نہ ہوئے، تو ان کے گھروں کو جب جو نماز میں شریک نہ پاؤں وہ گھروں میں موجود ہیں تو میں ان کے گھروں کو جلا دوں. اس حدیث پاک سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ آج ہم نماز میں غور کریں، ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ ہم نماز میں کتنی کوتاہی لاپرواہی برتتے ہیں. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز کا جب حکم ملے تو گھر سے باہر نکل جائیں اور نماز ادا کریں. ان کے گھر میں خوشحالی آبادی رہے گی. جو نماز کا وقت ضائع کر دے اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو برباد کر دیتا ہے. محترم سامعین کرام، اس حدیث پاک کی روشنی میں ایک واقعہ مختصر سا آپ کی خدمت میں عرض کروں. سرکار شہنشاہ بغداد پیران پیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص سرکار غوث پاک کی خدمت میں حاضر ہوا. عرض کرنے لگا، اے عبدالقادر، میرے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے، میں بڑا پریشان ہوں، بڑی تکلیفوں میں مبتلا ہوں، کچھ رہبری فرمائیے، کچھ کرم فرمائیے. بڑے پیر سرکار رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھوں کو بند کیا. یہ وہ ذات بابرکت ہے، جب اپنی آنکھ بند کر دیتے ہیں لوح محفوظ سامنے آ جایا کرتا ہے. آنکھ بند کی آپ نے، تھوڑی دیر کے بعد اس کے لیے یہ حکم دیا کہ جا بیٹا اپنے گھر کے سامنے ایک پردہ لگا دے. اس نے آ کر سرکار غوث پاک کے حکم کے مطابق اپنے گھر کے سامنے پردہ لگایا. 15 دن کے بعد محترم سامعین کرام اس کی حالت بدل کے رہ گئی. حالات بہتر ہو گئی، اچھی ہو گئی، بد سے بدتر تھی، بہتر ہو گئی. مانگنے کے لیے کاسا نہ تھا 15 دن پہلے. 15 دن کے بعد دیکھا تو مانگنا تو دور کی بات، لوگوں کو خیرات دینے والا بن گیا. پریشان ہوتا ہوا غوث پاک کی بارگاہ میں حیرانی کے عالم میں پہنچا اور عرض کیا کہ حضور، میری تو آپ نے دنیا بدل کے رکھ دی، ماجرا کیا ہے؟ 15 دن پہلے میرے حالات بڑے خستہ تھے، آپ سے میں نے جب یہ اپنی پریشانیوں کا سبب دریافت کیا تو آپ نے کہا کہ گھر کے سامنے ایک پردہ لگا دو. میری حالت بدل کے رہ گئی. 15 دن پہلے مانگنے کے لیے کٹھور آنا تھا، اب خیرات دینے والا بنا دیا. یہ کیا ماجرا ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھ، بات یہ تھی کہ سرکار غوث پاک نے جب اس نے پریشانیاں اپنی عرض کی تھی تو بڑے پیر نے اس سے پہلا جملہ یہ کہا کہ تمہارا کوئی دشمن ہے یا کوئی تمہیں جادو کروا رہے ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں. سرکار غوث پاک نے پوچھا تھا کہ آپ بتا دے تو بے نمازی تو نہیں؟ اس نے کہا تھا سرکار میں تو نماز پڑھتا ہوں. اس کی بیوی کہا کہ تیری بیوی بے نمازی ہوں گی شاید، تو اس نے کہا نہیں میری بیوی بھی نمازی ہے، بچے وغیرہ. تو اس نے کہا سرکار میرے گھر کا گھر نمازی ہے. تو غوث پاک نے اس کے بعد یہ حکم دیا تھا کہ جا اپنے گھر کے سامنے پردہ لگا دے. جب 15 دن کے بعد جب پہنچا تو بڑے پیر نے فرمایا تو نمازی، تیرا پورے گھر کا گھر بار نمازی، لیکن تیرے گھر کے سامنے جو بے نمازی گزرتے تھے ان کی نظر تیرے گھر پہ پڑنے کی وجہ سے اللہ تیرے گھر کی برکت اٹھا لیا کرتا. اس لیے میں نے کہا کہ جب بھی بے نمازی گزریں گے ان کی نظر تیرے گھر کے پردے پر رک جائے گی، جس کی نحوست گھر کے باہر ہی رہ جائے گی، گھر کے اندر داخل نہ ہوگی. غور کریں محترم سامعین کرام کہ جو گھر کا گھر پورا نمازی ہو، بے نمازی گھر کے سامنے سے جائے اور نمازی کے گھر پہ نظر ڈال دے تو اس کی نحوست یہ ہے کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ تنگ دستی جیسی چیز ڈال دیتا ہے، اس کے گھر کو اس طریقے سے برباد کر دیتا ہے. تو جس گھر میں بے نمازی ہوں، آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے
سوسائٹی میں کتنے گھر ایسے ہیں جو دور دور تک نماز کا تصور بھی نہیں، ہم پورے دنیا کے کاموں میں دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں۔ محترم سامعین کرام، بڑی طویل بات ہو گئی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی ہے اس وقت تک اپنی زندگی میں قدر کرتے ہوئے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اپنا سر سجدے میں رکھیں، سجدہ ریزی کریں، رب العزت کی بارگاہ میں ہمیشہ ہمتن گوش ہو کر عبادت کریں اس کی رضا کے لیے، خشوع اور خضوع کے ساتھ، نہیں تو پھر ہمارے بھی گھر تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اور آقا نے فرمایا کہ جو نماز کھڑی ہونے کے بعد میں ان کے گھروں کو جاؤں جو نماز میں شریک نہ ہوئے اور میں ان کے گھروں کو جلا دوں، تو اس سے بڑھ کے ایک امتی کے لیے کیا کہ آقا علیہ السلام اتنی سخت وعید بے نمازی کے لیے فرما رہے ہیں۔ آپ تمام کو آج ویسے شب برات ہے، لیلۃ نصف شعبان ہے، آپ تمام کو شب برات بھی بےحد مبارک ہو، اور تھوڑی سی طویل لیکن آپ اس کو پورا مکمل سنیں گے تو اتنا استفادہ ہے۔ آج کی رات میں اللہ سبحانہ و تعالی آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے۔ آج کی رات زندگی اور موت کے ایک سال میں کس کو کتنا رزق، کس کو زندگی ملے گی، کس کو موت آئے گی، کون آفات و بلیات مصائب میں گرفتار ہوگا، آج کی رات فیصلے کیے جاتے ہیں۔ میں بڑے اختصار کے ساتھ آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ آج کی رات کی قدر جانیں، ایک ایک لمحہ اس کا خراب یعنی ویسٹ ہونے نہ دے، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عبادت کے ساتھ اس رات کو رخصت کرے۔ الہ العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، شب برات کی خوب برکتیں ہم سب کے اوپر عطا فرما۔ الہ العالمین اس رات کو تیری عبادت و ریاضت کے ساتھ رخصت کرنے کی توفیق عطا فرما، دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہم سب کے خاندانوں کے جو مرحومین ہیں اس رات میں تو بے حساب لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، شب برات کے صدقے میں میرے مولا ہمارے خاندانوں کی مغفرت فرما، جتنے لوگ تیری بارگاہ میں حاضر ہو چکے ہیں الہ العالمین، جن کے والدین اس دنیا میں موجود نہیں ہیں بالخصوص ان کی بھی مغفرت فرما، اور جن کے والدین حیات ہے ہم سب کے والدین کو صحت، تندرستی اور طویل عمر عطا فرما، کشادگی عطا فرما، ہمارے رزقوں میں برکتیں عطا فرما۔ مولا تو آج رزق کے فیصلے فرماتا ہے، آج ہم تمام کے حق میں دعا کرتے ہیں ہم کہ مرتے دم تک حلال رزق کا انتظام فرما، مصائب و عالم سے چھٹکارا و نجات عطا فرما۔ پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، لیلۃ النصف شعبان شب برات کے صدقے میں قبول و مقبول عطا فرما۔ آپ تمام سے گزارش ہے، آپ حدیث پاک اور شب برات کے اختصار کے ساتھ کرنے والے کیا کام سماعت کیے ہیں، آپ تمام سے گزارش ہے سنیں سمجھیں اس پر عمل کریں، پھر اس کو لوگوں کے درمیان میں عام کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ پڑھیے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے۔